اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ اعراف سیکشن نمبر 23 یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 23واں رکوع، اور آیت نمبر 182 183 184 سورہ اعراف. 3 آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ اعراف کی. تو آیت نمبر 182، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجوہم من حیث لا یعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. والذین کذبوا بآیاتنا، اور رہی وہ لوگوں کی بات جو جھٹلاتے رہتے ہیں ہماری آیت کو، ہماری نشانیاں، ہمارے سائنس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. اور تو اللہ ان کی بات کر رہا ہے، اور وہ لوگ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجوہم کے اندر جو ورڈ ہے وہ ہے استدراج. اور استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ، رفتہ رفتہ. تو یعنی جیسے تم کسی کو اس کی جو وہ کام کر رہا ہے، جو بھی غلط کام وہ جو کر رہا ہے، اب اس کو تم کو لے جانا ہے اس کے اینڈ پہ، یعنی کہ اس کا جو اس کا آخری مقام ہے نا، جیسے بولتے ہیں نا رسی ڈھیلی چھوڑو اور پھر بعد میں کھینچو، تو یہ وہ ہے کہ جب وہ جو سنستدرجوہم، تو جلد ہی ہم رفتہ رفتہ پہنچائیں گے ان کو ان کی تباہی کی طرف، جس کے بارے میں ان کو معلوم بھی نہیں. من حیث لا یعلمون، اور وہ جانتے بھی نہیں ہے کون سی ڈائریکشن، کہاں سے کیا آنے والی تباہی. تو یہ جو استدراج ورڈ جو اس میں ہے سنستدرجوہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی غلط کام کر کے بیٹھا ہو اور سوچ ہی رہا ہو کہ نہیں میں نے تو بڑے اچھے کام کیے، میں تو بہت ہی صحیح جا رہا ہوں، میں نے تو بہت اچھے کام کیے، بلکہ تو اب اس کو اپنی کامیابی کہ بابا اس کی تو ایک کے بعد دوسری کامیابی ہوتی جا رہی ہے، کامیابی جو ہے وہ اس کے قدم چوم رہی ہے، تو اب اس کو ایسا لگتا ہے ارے یہ تو میرے پہ اللہ کا کتنا فضل بھی ہو رہا ہے، یعنی سچ مچ میں بہت رائٹ ہوں. اس کا مطلب تو یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اللہ کی رحمت دیکھو، نہیں تو میرے پہ کیوں آتی، یا میں اتنی کامیابی مجھے کیوں ملتی. تو بولے اللہ یہ یہاں پر کہتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی قرآن کی بولی ہوئی بات، اللہ کا کلام ہے وہ اللہ کی بولی ہوئی بات ہے، تو اگر اللہ کی بولی ہوئی بات کو تم جھٹلاتے ہو یا اس کو تم مانتے نہیں ہو یا کرتے نہیں ہو، کہ تم کو اس 10 چیز میں سے 50 چیز میں سے تم بولو گے کہ ہم کو یہ 5 چیز نہیں سوٹ ہو رہی تو ہم نہیں کریں گے، مگر تم نے وہ 5 چیز بھی کس کی رد کیا ہے؟ اللہ کی. تو اب اللہ کہتا ہے کہ چونکہ تو نے تو قرآن کے تو ایک بھی چیز کو، ایک آیت کو بھی کسی نے رد کیا نا، اس نے پورے قرآن کو فرام کور ٹو کور رد کر دیا. یہ تسلی پہ نہ رہے انسان کہ میں نے اتنا صحیح تو رد کیا تھا، ایک اتنا صحیح تو قانون نہیں مانا تھا میں نے اللہ کا حکم، وہ نہیں ہے. وہ تم نے جب اتنا سا بھی نہیں مانا نا تو ختم، وہ تم نے پورا کے پورا قرآن کو رد کر دیا، جھٹلانے کے برابر ہو گیا. تو اللہ پھر یہ کہتا ہے کہ جب کیونکہ انہوں نے میری آیت کو جھٹلایا، رد کیا، ریجیکٹ کیا، تو اب ان کو میں جلد ہی نستدرجوہم. تو کا مطلب ہے جلد ہی، سون، ویری سون، اور نہ کا مطلب ہے ہم ان کو، یعنی ان کی استدراج، یعنی کہ ان کو دھیمے دھیمے، رفتہ رفتہ ہم ان کو پہنچائیں گے ان کی تباہی کی طرف، جس کا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے. من حیث لا یعلمون، یعنی کہاں سے وہ تباہی ان کی آ رہی ہے ان کو پتا بھی نہیں ہوگا. وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم تو بڑے کامیاب ہیں، دیکھو ہم تو کتنے کامیاب ہیں. یعنی اگر ایسا ہوتا کہ ہم غلط ہوتے تو کیا آج ہم کو اتنی کامیابی ملتی، کامیابی ہمارے قدم چومتی، یا اللہ کی ہم پہ اتنی رحمت آتی. یہی ہے وہ دھوکہ جو بندہ کھا جاتا ہے. من حیث لا یعلمون، اور وہ ان کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے وہ چیز آ رہی ہے. Those who reject our signs will lead them, we will lead them step by step to ruin while they know not. پھر ہے آیت نمبر 183،
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ. وَأُمْلِي لَهُمْ, اور ہم ان کو دیں گے رسپائٹ, مہلت, رسی دراز کرنا جس کو کہتے ہیں. جیسے مچھلی جو ہے وہ کانٹے میں پھنس گئی ہے, اب رسی کتنی بھی ڈھیلی کرو, وہ کتنا بھی گھوم پھر کے آئے, وہ جائے گی کہیں نہیں, وہ پھنس چکی ہے کانٹے میں. تو اس لیے وہ جا کہیں بھی نہیں سکتی, چاہے وہ کتنی بھی راؤنڈ مار لے سمندر کے اندر, کہیں بھی دریا میں. تو اب اللہ کہتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ, تو ہم نے ان کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہے, وہ کہیں بھی جائے, وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے. یعنی اللہ کی جو ریچ ہے اس سے وہ دور کہیں جا نہیں سکتے. ان قیدی متین, قیدی, قیدہ یہ ہے جیسے کہ ایک سکیم, ایک چال, اور متین یعنی ویری اسٹرانگ, متین اسٹرانگ ہے. تو اللہ کہتا ہے وہ املی لہم, اور ہم نے ان کو دیا ہے مہلت, رسی ان کی ڈھیلی چھوڑ دی. ان قیدی متین, کیونکہ یقیناً, ان ورڈ آ گیا مینس یقیناً ہماری, میری چال جو ہے, اللہ کہتا ہے یہاں پر, اللہ کہتا ہے میری چال, ہماری نہیں, میری چال بہت ہی اسٹرانگ ہے, بہت طاقتور ہے. یعنی کہ اللہ کی چال جو ہے وہ فیل نہیں ہوگی. یعنی اللہ کے پنجے سے, اللہ کے شکنجے سے کوئی بچ نہیں سکے گا. Respite will I grant unto them, for my scheme is strong and unfailing. پھر آیت نمبر 184. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین. اولم یتفکروا, تو کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے, تفکر نہیں کرتے, ریفلیکٹ نہیں کرتے. ما صاحبک, یعنی ما یعنی نہیں ہے, صاحبہم بصاحبہم من جنہ, ان کے صاحب یعنی ان کے کمپینین, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو نہیں ہے ان کے کمپینین محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر کوئی جن نہیں آ گیا, کوئی آسیب نہیں آ گیا, وہ پزیسڈ نہیں ہے. ما بصاحبہم من جن, کہ ان کے اوپر کوئی پاگل پن نہیں آ گیا ہے. تمہارے یہ ساتھی, یعنی اللہ کہتا ہے یہ ان کے ساتھی جو ہیں, ان پہ کوئی جن نہیں آ گیا ہے. ان کو, ان کی طہارت دیکھو, ان کی پاکیزگی دیکھو, ان کی نظافت دیکھو, ان کی ہر چیز کو دیکھو. کیا جس پہ جن آتا ہے تو کیا وہ اس طرح ہوتے؟ ان ہوا الا نذیر مبین, ان ہوا الا, نہیں ہے وہ مگر نذیر مبین, یعنی بہت ہی کھلے, بہت ہی کلیئر, نذیر یعنی ڈرانے والے, وارن کرنے والے, وارنر. تو اللہ یہاں پر کہتا ہے وہ تو صرف بہت ہی کرسٹل کلیئر, یعنی کہ مطلب ہے جو وارننگ کا کام کر رہے ہیں. یعنی کہ ایسے ہی نہیں کہ وارننگ بھی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں بس میٹھی میٹھی باتیں کر کے ان کو وہ کر, وہ سب نہیں ہے. یہ وہ کھلے طور پہ بہت ہی ایک دم ٹرانسپیرنسی میں, یعنی سب کو جو وہ ڈران, یعنی خبردار کرنا, ڈرانا, وارن کرنا کہ دیکھو آخرت کے اندر ایسا ہے, دیکھو آخرت میں جہنم ہے, اس کے عذاب بہت بھاری ہے. تو یہ سب چیزوں سے بچنے کے لیے دیکھو دنیا میں یہ غلط کام مت کرو, یہ غلط کام مت کرو, ورنہ آخرت کے اندر یہ بھگتان بھگتو گے. تو نہیں ہے وہ مگر ان ہوا الا نذیر مبین, وہ صرف نذیر ہے یعنی کہ ڈرانے والے, انذار کرنے کے لیے آئے ہیں. لوگوں کی فضول باتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں کہ چلو ابھی آپ آئے ہو نا, آپ رسول ہو نا, تو چلو ابھی آپ یہ کر دو, ایسا کرو آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھو, اچھا ایسا کرو ابھی یہاں پہ ندی بہنے لگے, اور ایسی سب فضول کی باتیں لوگوں کو پلیز کرنے والی وہ بھی نہیں کرتے. وہ کہ وہ ایسی سب چیزیں کیوں کریں گے, وہ صاف اور ایک دم کلیئر طور پہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا ہے, تم نے یہ کیا تو تمہارا یہ نتیجہ ہوگا, انجام یہ ہوگا. Do they not reflect their companion is not seized with madness? He is but a perspicuous warner. اس کی دو نوٹس ہیں 1155 اور 1156.
1155 Their companion, ان کے ساتھی, that is the holy prophet sallallahu alaihi wasallam, کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے, who lived with and amongst them, جو ان کے ساتھ رہتے تھے ان کے درمیان میں. He was accused of madness because he behaved differently from them. ان کے اوپر پاگل پن کا, جنات کا, کہ پزیسٹ ہو گئے, پاگل ہو گئے, ایسا ان کے اوپر وہ لوگ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس طرح کا کیچڑ اچھالتے تھے کہ ارے بھائی ان پہ تو جن آ گیا ہے, کیونکہ وہ اوروں کی طرح بیہیو نہیں کر رہے تھے. He had no selfish ambitions, اور ان کے پاس صرف اپنے ہی لیے ایک رہتا نا کہ بھئی اپنا مطلب سیدھا کرنا, اپنا سیلفش پنا, اس کے لیے بڑے منصوبے بن رہے, بڑے مطلب بڑے بڑے ارادے کیے ہوئے, وہ نہیں تھا ان میں. وہ ان کے اندر سیلفشنس نہیں تھی, اور نہ ہی اس کو لے کر ان کے بڑے بڑے خواب نہیں تھے کہ میں اپنی یہ چیز ہر پوری کروں اس طرح سے, بائی ہک اور بائی کروک, یہ سب نہیں تھا. He was always true in thought, word and deed. وہ اپنی ہر بات کے اندر, ہر اعمال کے اندر, ہر سوچ میں بالکل حق پہ ہوتے تھے. He was kind and considerate to the weak. اور کمزوروں کے ساتھ وہ بہت نرماز کا سلوک کرتے تھے, ان سے بڑی ہمدردی کرتے تھے. And was not dazzled by worldly power اور wealth اور position, اور نہ ہی دنیا کا مطلب جیسے دنیا کے اندر لوگوں کو چاہیے نا کہ ہمارا پاور ہو اور ہم سب کے اوپر ایک حکم چلائیں, اور پھر یا تو دولت بہت ہو اور یا تو پھر اعلیٰ مقام, اعلیٰ درجے, وہ سب چیزوں سے وہ اس کی چمک دھمک میں آ نہیں گئے تھے کہ وہ ساری چمک نے آنکھیں چوندھیا دی, ایسا نہیں تھا ان کے ساتھ. ان کو یہ سب چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. He was undeterred by fear of the strong. اور جو بھی جیسے کہ اسٹرانگ جو ہوتے ہیں بھئی ان کے پاس قوت ہے, طاقت ہے, اور پھر ان کے تو وہ ان سے ان کی وجہ سے کوئی ڈسکریج نہیں ہو جاتے تھے کہ ارے باپ رے ابھی یہ تو اتنی طاقتور ہے, ان کے پاس تو اتنی مین پاور بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. تو وہ اس سے کبھی بھی ڈر کے مایوس نہیں ہو جاتے تھے, یا کسی کی برائیاں کریٹیسزم سے بھی رک نہیں جاتے تھے. وہ the mockery of the cynics and the bitterness of the evil, تو یہ تمام چیزیں ان کو کبھی نہیں روک سکی کہ مطلب جو بھی ایسے بہت ہی بھلا برا بول کے مذاق اڑانے والے, اور یا تو پھر وہ جو بہت ہی برے شیطان قسم کے لوگ ہیں جیسے کہ ابو جہل, تو اس طرح کے لوگوں کی جو بھی حرکتیں ہوتی تھی اس سے بھی وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور the indifference of the heedless, اور وہ لوگ جن کو کچھ بھی بولو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, ایسے لوگوں سے بھی وہ مطلب ڈسکریج نہیں ہوئے. That is why he stood out boldly against wrong. اور یہی وجہ تھی کہ وہ جو بھی ظالمین لوگ تھے, غلط لوگ, ان کے خلاف بہت ہی ہمت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے بغیر کسی ڈر و خوف کے. He did not mince his words and his warnings were not mealy mouthed. اور وہ کبھی بھی اپنے منہ میں چبا چبا کے باتیں نہیں کرتے تھے, اور ان کی وارننگ جو ہوتی تھی وہ اسٹریٹ فارورڈ ہوتی تھی. یہ نہیں کہ اس کو مطلب ایسی میٹھی میٹھی باتیں کر کے اور مطلب کرو, وہ یہ سب نہیں تھا ان میں. وہ صاف اور سیدھی اور سچی بات کرتے تھے. نیکسٹ نوٹ جو ہے 1156, اس میں مبین ورڈ جو ہے, مبین ورڈ کے بارے میں کہ مبین کا مطلب ہے پرسپیکیوس, یعنی کہ کرسٹل کلیئر, ایک دم صاف طور کے اوپر ہر بات کو بول دینا, چھپ چھپا کے پردہ داری کر کے نہیں بولنے کا. ان کا طریقہ یہ نہیں تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم sermons were not polite reminders with an eye to the flattery of weaknesses in high places or national vanities or crowd passions. یعنی وہ جب بھی سب سے پہلے تو ان کے خطبات جو تھے وہ قرآن پر بیسڈ تھے, اور وہ اسی قرآن کی ہی بات کو وہ سامنے رکھتے تھے, اور ان کے خطبے میں وہ جو بھی مطلب ان کی اسپیچ, ان کے سرمن, سب میں وہی ہوتا تھا. اور یہ نہیں تھا کہ اس میں بڑی بہت ہی نرماز کے ساتھ ہی ان کو ان کی یاد دہانی کریں, اور یا تو پھر جو بھی مطلب لوگ ہیں بڑے بڑے
ان کے سامنے ان کو پلیز کرنے والی باتیں کرے, اور یا تو پھر مطلب جو بھی معاشرے میں ہوتا ہے اس کے بارے میں مطلب بولو, اور جیسے لوگ بولتے ہیں ارے کیا بات برابر, بہت صحیح بات بولے, مگر وہ یہ نہیں سب کرتے تھے. اور نہ ہی ان کو یہ تھا کہ کراؤڈ کی جو ہے تو سب لوگ ان کی بہت واہ واہ کرے اور بولے ارے واہ کیا زبردست ہے, ایسا یہ سب چیزیں ہوئے نہیں تھے. وہ بس سیدھا یہی تھا کہ لوگوں کو جو وارن کرنا ہے, ریمائنڈنگ کرنا ہے, وہ بالکل کلیئر طور پہ کرتے تھے, صاف طور پہ. They brought out every foible into the glare of light by a fiery eloquence fed by inspiration from Allah. اور ان کے اندر یعنی کہ وہ جو بھی بات ہوتی تھی وہ اس کو بالکل کھل کے سامنے پیش کرتے تھے, اور اللہ کی طرف سے ان کو جو وحی تھی جس کی وجہ سے جب وہ بولتے تھے تو ان کا ایک ایک ورڈ جو ہے وہ بہت ہی فصاحت سے نکلتا تھا, یعنی بہت اچھے انداز میں نکلتا تھا ان کے منہ سے. جو بھی ورڈ نکلتے تھے وہ اللہ کی طرف سے, مطلب اللہ کی وحی سے ان کے زبان میں, ان کے دل میں وہ ورڈز آئے ہیں نا. تو اللہ کی طرف سے اگر آئے تو سوچ لو پھر کہ وہ کیسے ہوں گے اور کس طرح سے وہ کریں گے. ہر چیز کو, ہر کمزوری کو وہ برابر, یعنی جیسے بولتے نا کہ اس کو پورا کے پورا تم سامنے لے کر آؤ, سب کے سامنے, اس طرح سے وہ بات کرتے تھے.